اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اما بعد الحمدللہ ہمارا اختتام سورہ آل عمران کی 41 نمبر آیت پہ ہوا تھا اور انشاءاللہ یہاں سے آگے شروعات ہے۔ یہاں تک حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہوا جہاں انہوں نے دعا کی اللہ پاک سے اپنے لیے ایک پاکیزہ بیٹے کی، لیکن یہاں تو یہ دعا کا ذکر ہے، لیکن سورہ مریم میں وہ دعا خفیہ تھی، یہ اضافہ ہے، یعنی کہ وہ دعا انہوں نے کی خفیہ طور سے، جس طرح آگے انشاءاللہ آیات آئے گی جس میں دعا کا طریقہ ہے۔ اور میں نے مختصر سا پیچھے بیان کیا تھا کہ آپ دعا کریں دل میں اللہ پاک سے، انشاءاللہ اللہ پاک قبول فرمائے گا۔ اس کا باقی ذکر انشاءاللہ اس آیت پہ جا کر ہوگا جہاں دعا کا اور دعا کے کرنے کا طریقہ ہے۔ یہاں جو طریقہ زکریا علیہ السلام کا بیان ہوا اس دعا میں وہ یہ تھا کہ انہوں نے خفیہ دعا فرمائی، دل میں دعا کی، یعنی کہ تو پھر جب یعنی کہ ان کو اللہ پاک نے، وہ فرشتوں نے ان کو خوشخبری دی بیٹے کی، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور جب کہا فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاک، کہ اللہ پاک نے چنا ہے آپ کو، وطہراک، اور پاک کیا ہے، واصطفاک علی نساء العالمین، اور چنا ہے آپ کو اوپر تمام عورتیں جو جہان کی ہیں ان کی۔ یا مریم مقنتی لربک، اے مریم اطاعت کیجیے اپنے رب کی، واسجدی، اور سجدہ کیجیے، وارکعی مع الراکعین، اور رکوع کیجیے رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ ابھی جو ذکر مریم سلام علیہا سے ہوا، حضرت جو فرشتوں نے ان سے کیا، تو یہ حضرت زکریا علیہ السلام کے اس ذکر کے بعد جو انہوں نے ان سے کیا، اس کے بعد یہی چیز جو یہاں ظاہر ہو رہی ہے، اور ان کو ہدایت فرمائی گئی کہ آپ جو ہے وہ اطاعت کیجیے اور سجدہ کیجیے اور رکوع کیجیے رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو فرمایا ذالک من انباء الغیب، یہ خبر ہے غیب کی، نوحی ہے الیکا، جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف۔ یہاں اس بات کا بیان کرنا مقصد تھا جو نبی علیہ السلام کو، کہ وہ خبر جو، چونکہ آپ تو نہیں تھے وہاں، یہ اللہ پاک نے غیب کی خبر ہے جو آپ تک پہنچائی، چونکہ یہ خبر غیب ہے۔ اسی طرح غیب وہ ہے جو ہو چکا، اسی طرح غیب وہ ہے جو آنے والا ہے۔ جو ہو چکا اس میں سب غیب نبی علیہ السلام کو نہیں معلوم۔ مثال کے طور کے اوپر ایسی بہت سارے واقعات ہیں جو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوئے، جو نبی علیہ السلام کو، جس طرح قرآن میں خود اللہ پاک فرماتے ہیں، نے فرمایا کہ اللہ پاک نے بہت سارے انبیاء کو بھیجے ہیں لیکن آپ سے سب کا ذکر نہیں، یعنی کہ آپ کو، نبی علیہ السلام کو چند کے بارے میں اطلاع فرمائی گئی۔ تو اسی طرح جو آنے والا وقت ہے، تو آنے والے وقت میں سب سے بڑی قیامت کے بارے میں جب بھی پوچھا جاتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کا اس طرح جس طرح آپ جانتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو لہذا یہ عالم غیب صرف اللہ پاک کے جانتا ہے۔ ہاں، اللہ پاک کسی کو جتنا غیب چاہے وہ پہنچا دے، وہ اور بات ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو جو غیب بھیجا گیا وہ وحی کے ذریعے، وہ ہے وہ جو قرآن میں ہے، الحمدللہ۔
اور اگر کوئی بھی حدیث یا کوئی بھی بات جو نبی علیہ السلام کے اوپر باندھی جائے کہ نبی علیہ السلام نے غیب کی خبر بتائی، مثال کے طور کے اوپر قیامت کی خبر بتائی یا قیامت کے بعد کی خبر بتائی یا کسی کو جنت اور دوزخ میں داخلے کی خبر دی، تو وہ سب باتیں قرآن کے بالکل برعکس ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے کیونکہ نبی علیہ السلام کا ایک آیت ہے قرآن پاک میں، فرمایا کہ قل ما كنت بدعا من الرسول وما اقول ما يفعل بي ولا بكم، نہ تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی انوکھا رسول ہوں، اور نہ میں یہ جانتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے غیب کی نفی فرمائی، قرآن میں فرمایا قل لا اقول لكم عندي خزائن ربي ولا اعلم الغیب، نہ تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں اللہ پاک کے خزانے رکھتا ہوں غیب کے، اور نہ ہی میں خزانے رکھتا ہوں اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں، ولا اقول لكم انی ملک، اور نہ ہی میں تم سے کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اسی کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی آتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے غیب کی مکمل نفی فرمائی قرآن پاک میں، وہی ہے جو ان کو اللہ پاک کی طرف سے وحی آتی، اور جو وحی ہے وہ الحمدللہ قرآن ہے، جو اللہ پاک یہ ایک انشاءاللہ آیت آئے گی آگے اس میں اس کا ذکر ہے۔ تو لہٰذا یہاں بھی ان کو اسی بات سے اطلاع فرمایا گیا۔ بہت سارے لوگ ان باتوں کو لے کر، بہت سارے بڑے بڑے عالم بھی آج کے دور کے، جو مثال کے طور کے اوپر ایک گروہ ہے، مثال کے طور پر ایک سنی ہے، ایک شیعہ ہے، ایک وہابی ہے، ایک بریلوی ہے، یا جو بھی ہیں، یہ جو بھی جو گروپ کے بڑے بڑے جو عالم ہیں، ابھی جو سنی ہے وہ کہتے ہیں، مطلب جو وہابی ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ نبی علیہ السلام غیب نہیں جانتے، جو سنی ہے وہ کہتے ہیں جانتے، جو بریلوی ہیں وہ کہتے ہیں جانتے تھے۔ ابھی جو وہابی ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ جانتے نہیں تھے، اور پھر وہ ایسی حدیثیں بیان کرتے ہیں جس میں وہ غیب کی خبریں بیان بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو کہتے ہیں جانتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جانتے ہیں کیونکہ ان کے پاس تو وہ حدیثیں ہیں، لیکن وہ قرآن کی آیتوں کی طرف بالکل نہیں آتے جہاں نبی علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ میں غیب نہیں جانتا۔ مثال کیا ہے؟ مطلب یہی ہے کہ یہ جو حدیثیں جو نبی علیہ السلام پر جھوٹ باندھا گیا کئی حدیثوں میں، کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اگر میری حدیث کوئی قرآن کے برعکس ہے تو وہ میری حدیث نہیں۔ تو اگر یہ حدیث قرآن کے برعکس ہے کہ غیب جانتے تھے، وہ غیب نہیں جانتے تھے، وہ صاف فرما رہے ہیں مجھ کو تو یہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا تمہارے ساتھ کیا ہوگا، ابھی کس طرح کوئی حدیث سنا سکتا ہے کہ ہاں جی نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بندہ جہنم میں چلا جائے گا یا یہ جنت میں، تو نبی علیہ السلام تو فرما رہے ہیں کہ مجھ کو نہیں پتہ میرے ساتھ کیا ہوگا، جب میرے ساتھ کا پتہ نہیں تو تمہارے ساتھ کس طرح بتا سکتے ہیں۔ تو یہ قرآن کی آیت ہے نا الحمدللہ۔ تو اسی طرح ایسی بہت ساری باتیں ہیں، بات صاف اور سیدھی وہی ہے جو قرآن میں ہے الحمدللہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہاں جو بھی حدیث قرآن کے مطابق ہے وہ حدیث ہے۔ اسی ایسے ایک حدیث ہے جو ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں کل کی خبر جانتا ہوں تو وہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ انہوں نے پھر قرآن کی آیت بیان کی۔ اسی طرح انہوں نے فرمایا اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کو دیکھا تو وہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو اسی طرح کی ان کے 3 مثالیں انہوں نے بیان فرمائی۔ تو یہ کیا ہے؟ وہ ایسی حدیثیں بھی ہیں جو قرآن کے مطابق ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو ان حدیثوں کو یہ مجھ کو سمجھ خود بھی نہیں آتی، میں کو بہت اس کے اوپر فکر بھی کرتا ہوں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے عالم ہو کر بھی وہ ان حدیثوں کو نہیں پکڑتے جو قرآن کے مطابق ہے، اور ان حدیثوں کا حوالہ دیتے ہیں جو قرآن کے مطابق نہیں ہے، پھر انہی میں خود ہی پھنس جاتے ہیں کیونکہ وہی چیز ان کے عقیدے کے خلاف جا رہی ہوتی ہے۔ جس طرح میں نے آگے بیان کیا کہ وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ غیب نہیں جانتے، پھر وہ ایسی حدیثیں بیان کرتے ہیں جس میں نبی علیہ السلام کی غیب کی خبریں بتاتے ہیں، ہاں جی انہوں نے قیامت کی نشانیاں بتائی، ہاں جی انہوں نے بتایا، ایک بندے نے مطلب بہت ساری حدیثیں، یا آپ بہت ساری حدیثوں کو دیکھیں۔ تو لہٰذا یہ مسئلہ کیا ہے؟ اس مسئلے کو اللہ پاک نے قرآن میں بہت دفعہ بیان فرمایا، اور یہ بھی ایک اسی کی کڑی ہے جہاں فرمایا کہ آپ تو وہاں موجود نہیں تھے جب وہ یہ جو خبریں ہیں، یہ غیب کی خبریں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہیں، وما كنت لديهم، اور آپ نہیں تھے وہاں، اذ یلقون اقلامهم ایہم یکفل مریم، اور آپ تو وہاں موجود نہیں تھے جب وہ قلم ڈال رہے تھے باعث قرے کے کہ کون بنے گا کفیل مریم علیہ السلام علیہ کا، مریم صدیقہ کا۔
تو وما کنتا لدیہم، اور نہ ہی آپ وہاں موجود تھے، از یختصمون، جب وہ جھگڑ رہے تھے، یعنی کہ وہ آپس میں جب اس بات کے اوپر جھگڑ رہے تھے تو آپ بھی وہاں موجود نہیں تھے۔ یہ باتیں خبریں غیب کی تھی جو اللہ پاک نے آپ کی طرف وہی بھیجی۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کتنی دفعہ جب وہی آتی تھی، مطلب نہیں آتی تھی تو وہ پریشان ہو جاتے تھے، وہی نہیں آ رہی، کیونکہ غیب تو وہ نہیں جانتے تھے، خود سے بتا دیں۔ تو اسی طرح کی بہت ساری باتیں ہیں جو لوگ بس جو نہیں جانتے، ان کو کچھ ایسے خود پسند لوگ، جو اپنا مفاد پرست لوگ جو ہیں، وہ ان کو ایسی غلط چیزیں بیان کرتے ہیں جس سے لوگوں کا عقیدہ خراب ہوتا ہے۔ وہ اپنے مفاد کے چکر میں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کسی کو کیا ہوگا، صحیح طریقے کی طرف کوئی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، بس وہی بس اپنا وہ مفاد ہی آگے رکھا ہوا ہوتا ہے انہوں نے، اور لازم بات ہے انسان کو وہ حقیقت سے وہ دور کرنے کا ایک بہت چالیں چلتے ہیں جو۔ تو اللہ پاک ایسوں سے پناہ میں رکھے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، اللہ پاک کے کلام کی موجودگی میں کسی کے پیچھے لگنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے پاس جب اللہ کا کلام آپ کے گھروں میں موجود ہے تو آپ اس کو پڑھیے، اس کے اوپر غور کیجیے، اور اللہ پاک نے بیان فرما دیا، یہ اللہ پاک کا بھیجی ہوئی کتاب ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو کھول کھول کر بیان فرما دیا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ تو بیان کرنا تو اللہ پاک نے جو کر دیا، سوچنا سمجھنا ابھی ہمارا کام ہے۔ تو لہذا یہاں فرمایا اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، جب کہا تھا فرشتوں نے، یا مریم ان اللہ یبشرک کے بکلمات منہ، اے مریم بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوشخبری سناتا ہے آپ کو ایک کلمے کی جو ان کی طرف سے ہوگا، اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، جن کا نام ہوگا مسیح عیسیٰ ابن مریم، وجیہن فی الدنیا والآخرات، وہ ہوں گے بہت مرتبے والے دنیا میں اور آخرت میں، ومن المقربین، اور ہوں گے مقربوں میں، مقربین میں سے ہوں گے وہ، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، اور باتیں کریں گے وہ لوگوں سے، فی المہد وکہلن، اور گود میں اور جوانی کی حالت میں، بڑی عمر میں ہو کر، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہوں گے وہ صالحین میں سے۔ یہ بات جو ہے کہ وہ گود میں بات کریں گے، اس کا تذکرہ سورہ مریم میں انشاءاللہ آئے گا۔ وہ جو مریم صدیقہ وہاں سے لوٹی ہیں تو ان کو جب بچہ پیدا ہو چکا تھا، جب واپس آئیں تو لوگوں نے ان کے اوپر انگلی کھڑی کی، تو وہاں انہوں نے خود جواب نہیں دیا، بلکہ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کا جو جواب دلوایا، ان کے منہ سے ان کو جواب دلوایا، تو انہوں نے پھر وہاں بات کی۔ یہ واقعہ بائبل میں نہیں آتا، لیکن یہ جو ان کے بتیکان ہیں، ان کے میرے سننے میں یہ باتیں آئی ہیں، باقی اللہ عالم، لیکن لازم بات ہے قرآن اس کی تصدیق فرما رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کہ ان لوگوں نے یہ چیزیں بہت ساری جو اپنے اندر کتابیں ایسی ہیں جو انہوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں، جو لوگوں تک وہ ظاہر نہیں کرتے، لیکن ان کے وہ جو امیجن بناتے ہیں اپنی وہ چرچوں وغیرہ میں، ان میں بہت سارے امیجن ایسے وہ بناتے ہیں جس میں ایک عورت نے ایک بچہ اٹھایا ہوتا ہے اور بچے نے انگلی اٹھائی ہوتی ہے، یعنی کہ بچہ وہ بات کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ امیجن ان کے پاس ہے، بہت سارا امیجن، بہت جگہ پہ یہ امیجن ان کا وہ یہ جو انہوں نے فوٹو بنائے ہوئے ہیں، تصویریں یہ دکھتی ہیں، لیکن یہ انہوں نے یہ واقعہ بائبل میں نہیں لکھا ہوا، بائبل میں یعنی کہ وہ بات نہیں ہے، کیونکہ وہ اصل جو چیز ہے وہ انہوں نے چھپا کر رکھی، لیکن وہ تصویریں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ واقعی ہاں بھائی یہ جو ہے نا، یہ انہوں نے اصل حقیقت وہ بات چونکہ بائبل میں تو نہیں ہے، پھر انہوں نے تصویر وہ کس طرح سے بنائی، وہ تصویر کی بات یہاں قرآن میں الحمدللہ بیان ہو رہی ہے۔ قرآن میں اللہ پاک نے سورہ مریم میں فرمایا جب وہ بات کی، اور یہاں بھی یہی بات کی کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ بات کریں گے جب گود میں بھی ہوں گے اور جب بڑے ہو کر بھی۔ تو سورہ مریم میں ذرا زیادہ واضحات سے تذکرہ ہے اس بات کا، تو لہٰذا یہ بات بڑی اہم ہے جو ان کو یعنی کہ ان کے وہ جھوٹ کا جو جواب دے رہی ہے، کیونکہ چونکہ قرآن پاک فرقان ہے، سچ کو جھوٹ سے ثابت کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اس میں سچی بات ہے، تو لہٰذا سب بات کلیئر ہے۔ تو فرمایا قالت رب انا یکون لی ولد
ولم یمسسنی بشر، جب مریم سلام علیہ صدیقہ کو ان کو بیان فرمایا گیا تو انہوں نے پھر آگے سے یہ جواب دیا کہ رب میرے ہاں بچہ کس طرح ہوگا، مجھے تو کسی بشر نے چھوا نہیں۔ یہ جو واقعہ یہاں جو بیان ہو رہا ہے اور جو مریم سورہ مریم میں بیان ہوا ہے، اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہاں جو فرشتوں نے بات کی وہاں روح آئی انسان کی شکل میں جو انہوں نے اس سے بات کی، اور وہاں اس لفظوں کے ساتھ اور اضافی بات ہے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں بری بھی نہیں ہوں، یعنی کہ میں کوئی ایک تو نہ مجھے کسی مرد نے چھوا ہے نہ ہی میں بری ہوں۔ تو قال فرمایا کذالک اللہ، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ یخلق ما یشاء، تخلیق فرماتا ہے جو چاہے۔ اذا قضا امرا، جب وہ قضا کر لیتا ہے کوئی فیصلہ، فانما یقول له کن، تو بس وہ اس سے فرما دیتا ہے کہ ہو جا، فیکون پس وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ اللہ پاک کو الحمدللہ انشاءاللہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو کرنا چاہے وہ اس کو بس یہی فرمان ہوتا ہے، کہہ دیتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ تو بس یہ ان کو ایمان کے تسلی دی گئی ان کی یہاں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور سکھائے گا ان کو کتاب، والحکمت، اور حکمت، والتورات والانجیل، اور تورات اور انجیل۔ ابھی الحمدللہ جو ان کو حکمت کی باتیں یہاں بیان فرمائی گئی کہ سکھائی، اگر آپ انجیل پڑھیں تو آپ کو واقعی اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے جو باتیں بیان ہوئی ہیں وہ اتنی حکمت بری باتیں ہیں، اور ماشاءاللہ ان جیسی کافی باتیں قرآن میں بھی بیان ہیں جو بالکل یعنی کہ اس سے ملتی جلتی ہیں۔ یہی مسئلہ ہے، اگر آپ انجیل، اگر آپ بائبل پڑھیں الحمدللہ تو بائبل میں آپ کو بہت ساری اچھی ایسی چیزیں ملیں گی۔ خاص طور پر اگر آپ زبور پڑھیں تو زبور میں تو ماشاءاللہ آپ کو حضرت داؤد علیہ السلام کی جو سونگ ہیں، جو انہوں نے اللہ پاک کی تسبیح بیان کی ہے، وہ تو ماشاءاللہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی باتیں ہیں اس میں کوئی شک نہیں۔ بس وہ پڑھنی ضروری چاہیے اس میں کوئی، تاکہ اللہ پاک ہم کو ہدایت دے اس کی۔ تو فرمایا کہ وہ جو ہیں وہ حکمت بری باتیں فرمائیں گے۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور رسول ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف، چونکہ تمام نبی پہلے جتنے بھی آئے تھے وہ کسی نہ کسی قوم کی طرف آئے تھے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف آئے تھے، جو بنی اسرائیل قوم تھی اس کی طرف آئے تھے۔ تو جب وہاں آئے تو یہاں سے آگے وہ ان کا بیان ہے جو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انی قد جئتکم بآیات من ربکم، میں لے کر آیا ہوں آیتیں، نشانیاں تمہارے رب کی طرف سے، انی اخلق لکم من الطین کہیعۃ الطیر، میں بناتا ہوں ہاتھ سے ایک پرندے جیسی شکل، پرندے جیسا جسم، فانفخ، تو پھونک مارتا ہوں اس میں، فیکون، بس ہو جاتا ہے، طیرم باذن اللہ، تو ہو جاتا ہے وہ پرندہ اللہ کے حکم سے، یعنی کہ میرے حکم سے، اللہ کے حکم۔ یہی بات تو انجیل میں بھی ہے، وہاں بھی بیان ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں اگر وہ اٹھاتا ہوں تو یہ مردے کو اٹھایا تو وہ اللہ کے حکم سے، تو ہر چیز جو ہے اللہ کے حکم سے ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَلَ وَالْأَبْرَصَ، اور بیمار کو ٹھیک کرتا ہوں اور داغ والے کو ٹھیک کرتا ہوں۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور زندہ کرتا ہوں مردے کو اللہ کے حکم سے، یعنی کہ یہ سارے جو معجزے ہیں یہ سب اللہ پاک کے حکم سے ہیں، یہ ایک معجزے ہیں۔ وَأُنَبِّئُكُمْ، اور خبر دیتا ہوں تم کو، بِمَا تَأْكُلُونَ، جو تم کھا کر آتے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور جو تم چھوڑ کر آتے ہو، فِي بُيُوتِكُمْ، اپنے گھروں میں، جو تم اپنے گھروں میں چھوڑ کر آتے ہو اور جو کھا کر آتے ہو، میں تم کو وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ یہ بھی لازمی بات ہے ان کے لیے، یہ ایک غیب کی چیز تھی جو یعنی کہ وہ کھا کر آئے ہیں، انہوں نے بتا دیا۔ لیکن یہ بھی بات صحیح ہے کہ وہ غیب نہیں جانتے تھے، وہ غیب اتنا ہی جانتے تھے جتنا ان کو علم ہے۔ ایسی بات ایک انجیل میں ملتی ہے، وہ اس طرح ہوا کہ ایک دفعہ انجیل میں ایک واقعہ ہے کہ وہ جا رہے ہوتے ہیں، کافی لوگ ہوتے ہیں، وہاں ایک عورت ان کو چھوتی ہے، اور جب عورت ان کو چھوتی ہے پیچھے سے ان کو وہ ہاتھ لگاتی ہے، جب وہ ہاتھ لگاتی ہے تو وہ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں، وہ بولتے ہیں کس نے مجھ کو چھوا؟ ان کو پتہ نہیں کس نے چھوا، یہ باقاعدہ اسی طرح اس میں ہے، وہ پوچھتے ہیں باقاعدہ کو کس نے مجھ کو چھوا؟
تو وہ یہ نہیں کہ اگر وہ غیب، اسی طرح اور بہت ساری چیزیں جو بیان کرتی ہیں، کلیئر کرتی ہیں کہ وہ مکمل غیب نہیں جانتے تھے، ہاں جتنا اللہ پاک ان کو دے دیتے تھے وہ اتنا غیب جانتے تھے. تو فرمایا ذالک ان فی ذالک لآیات لکم، بے شک اس میں نشانی ہے تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. یعنی کہ اگر تم مومن ہو تو ان باتوں میں تمہارے لیے کافی نشانیاں ہیں. یہ کوئی تھوڑی باتیں نہیں ہیں، اتنے بڑے بڑے معجزے ہیں تمہارے لیے. تو لازم بات ہے، نبی جو بنی اسرائیل تھے اس کے پاس تو بہت سارے شروع سے نبی آ رہے تھے. ایک یہ تو نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، اس سے پہلے کتنے نبی آئے تھے. ان سے پہلے یحییٰ علیہ السلام ہوئے تھے، جن کو ان کے بادشاہ جو تھا وہ مان بھی چکا تھا نبی. انہوں نے اس کو جو قتل کیا، وہ ایک جو واقعہ جو تو انجیل میں آتا ہے، اس کے قتل کی وجہ وہ ایک لڑکی کی وجہ سے انہوں نے قتل کیا. وہ لڑکی نے جب اس بادشاہ کو رچھایا تو اس نے بولا کہ ہاں بھائی تم مانگ کیا مانگتی. اس نے بولا میں مانگتی ہوں اس کو قتل کر. اس نے وہ اپنی زبان سے اس نے بولا تھا کہ تو جو مانگے گی میں تجھ کو دوں گا. تو وہ جب اس نے پوچھا ہاں بھائی کیا مانگتی ہے، تو اس نے بولا کہ تو اس کو یحییٰ علیہ السلام کا، اس نے بولا کہ ان کو قتل کر. تو اس نے پھر وہ یعنی کہ اس لڑکی، یہ جو بات انجیل میں آتی ہے. تو اسی طرح خیر اس سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام ہوئے وہ تو ماشاءاللہ اتنے نبی ان میں آتے رہے. تو اور نبی صحیح بھی ہوتے رہے اور جھوٹے نبی بھی ان میں اتنے ہوتے رہے. اور وہ لوگ کہیں ایسے ہوتے تھے کہ جھوٹے نبیوں کے پیچھے چل پڑتے تھے. وہ نبی ان کو خوابوں کی تعبیریں بتاتے تھے. خواب دیکھو جھوٹے جو ہوتے تھے. تو اس طرح کے مطلب اس طرح کئی نبی تو وہ سچے نبی ہوتے جن کی طرف اللہ کی طرف سے وہی آتی تھی. تو اس طرح کے ماحول ہوئے. یہ انشاءاللہ کوئی واقعہ آئے گا، حضرت الیاس علیہ السلام کا ایک واقعہ آئے گا، وہاں انشاءاللہ بیان ہوگا ایک اس بارے میں، وہ جو نبیوں کا، کیونکہ وہ ماشاءاللہ ایک بہت بڑا معجزہ جو اللہ پاک نے ان کو دیا تھا ان نبیوں کے مقابلے میں. خیر تو یہاں فرمایا وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور تصدیق کرنے والے ہیں اس کی جو تمہارے ہاتھوں میں ہے تورات میں. وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور حلال کرنے آئے ہیں بعض جو تمہارے اوپر حرام تھے. وہ حرام کیا تھے؟ یہ حرام جو ہے، اگر آپ بائبل پڑھیں تورات میں آپ دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل کے اوپر کافی ساری چیزیں حرام کی گئی. سور بھی ان میں تھا، لیکن اس کے علاوہ اور بھی جانور تھے. اس چیز کی واضحات اللہ پاک نے سورہ انعام کی آیت میں فرمائی ہے. وہاں فرمایا اللہ پاک نے کہ جو بنی اسرائیل کے اوپر جو چیزیں حرام کی گئی تھیں اس میں یعنی کہ وہ جو پنجوں والے جانور تھے وغیرہ وغیرہ، وہ اور کافی چربی وغیرہ، مطلب کافی چیزیں اس میں بیان ہیں. وہ جو چیزیں ان کے اللہ پاک نے فرمایا حرام کی گئی تھی تو ان کے گناہوں کی سزا کی وجہ سے، یعنی کہ وہ چیزیں اچھی چیزیں تھیں، وہ صرف ان کے لیے حرام ان کی سزا کی وجہ سے کی گئی. جو اچھی چیزیں ان سے روک دیا گیا. تو ہمارے لیے الحمدللہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں نبی علیہ السلام نے اسی سورہ انعام کی آیت نمبر 145 میں فرمایا کہ قُلْ لَا أَجِدُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَعَامٍ يَطْعَمُهُ، میں کہہ دیجئے میں نہیں پاتا کوئی بھی جو میری طرف وہی آتی ہے کوئی چیز بھی کھانے والے پہ جو کھائے حرام، با جزائے اس کے الا ان یکون میتۃ، یہاں کہ وہ ہو جو مردار، او دام مصفوحن، او یا بہتا لہو، او لحم الخنزیر، یا خنزیر کا گوشت، انہ فانہ رجس، کیونکہ وہ گندا ہے، گندگی ہے، وہ جو ہے وہ گندگی ہے، وہ حرام کیوں ہے کیونکہ گندگی ہے. او فسقن اوہل لغیر اللہ، یا اور کوئی بھی کوئی ایسی چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام دی گئی. مثال کے طور کے اوپر اس میں اللہ پاک نے الحمدللہ کلیئر فرما دیا کہ ہر چیز حلال ہے. اسی طرح اسی صورت میں انشاءاللہ آئے گی آگے آیت جس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ کل طعام حلال، کل طعام حلل لبنی اسرائیل، تمام کھانے جو تھے وہ حلال تھے بنی اسرائیل کے لیے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، مگر وہی جو اسرائیل نے اپنے نفس کے اب اوپر حرام کر دیا، من قبل ان تنزل التوراۃ، قبل اس سے کہ نازل ہو تورات، یعنی قبل نازل ہونے کے تورات ہر چیز حلال تھی. قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، کہہ دیجیے آپ تورات لے کر آؤ اور پڑھو اگر تم سچے ہو. یہ قرآن کی آیت ہے.
اور اللہ پاک نے اس کے بعد دوسری آیت میں فرمایا فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو جو اس کے بعد اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے افطار کرے تو وہ ظالم ہے. یعنی کہ جب کلیئر ہو گیا کہ کوئی چیز بھی حرام نہیں ہے پھر بھی بندہ کسی کو حلال کو حرام قرار دینا شروع کر دے تو وہ پھر ظالم ہے. اللہ پاک نے فرما دیا. تو پھر اگلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا قُلْ صَدَقَ اللَّهُ، اللہ پاک نے سچ فرمایا، وَاتَّبِعُوا مِلَّةَ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، اور آپ اتباع کیجئے ملت ابراہیم کی جو ایک خدا کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے. یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں کوئی ایسی چیزیں حرام نہیں تھی. ہاں سور، خون، یہ چیزیں میں نے آپ کو پہلے بھی پیچھے جو ہماری شروع کی تقریریں ہیں اس میں بیان ہوا تھا 173 نمبر آیت میں تقریباً غالباً، کہ جو نوح علیہ السلام کے اوپر جب تورات میں جو واقعہ آتا ہے ان میں نوح علیہ السلام کے جیسے جانوروں سے اترے تو سب چیزیں ان کے لیے حلال کی گئی. سور وغیرہ تو یہ بعد میں حرام ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں. اس میں خون اور یہ مردار تو یہ حرام تھے، غیر اللہ کی چیز حرام. یہ بائبل میں بھی یہ چیزیں حرام ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. تو فرمایا یہاں کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے جو چیزیں تمہارے لیے اوپر حرام تھی ان کو حلال کر دوں. وَجِئْتُكُمْ، اور لایا ہوں تمہارے پاس بِآیَاتٍ مِّن رَبِّكُمْ، نشانیاں تمہارے رب کی طرف سے. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، بس پرہیزگاری کرو اللہ کی اور اطاعت کرو میری. مطلب کہ پرہیزگاری کرو اللہ کی، یہ نہیں کہا آپ پرہیزگاری کرو میری، پرہیزگاری اللہ کی کر رہی ہیں، میری اطاعت کرنی ہے. میں تم کو وہ کہہ رہا ہوں جو اللہ کے حکم کے مطابق چلو، یعنی کہ اللہ کا پیغام جو تم تک پہنچاؤ. قرآن میں بھی کسی جگہ یہ نہیں کہا گیا نبی علیہ السلام کی پرہیزگاری کی جائے، نبی علیہ السلام کی بھی اطاعت کا فرمایا گیا ہر جگہ. تو اطاعت اللہ کے حکم کے مطابق، یہ بھی سورہ نساء میں انشاءاللہ یہ آیت آئے گی. ان کی اطاعت اللہ کے حکم کے مطابق، جو اللہ پاک نے فرمایا ان کے حکم کے مطابق ان کی اطاعت. اور وہ نبی علیہ السلام تو وہی کرتے ہیں، انما اتبعوا الا ما یوحی الی، میں تو وہی کرتا ہوں جو میری طرف وہی آتی ہے. نبی علیہ السلام تو وہی عمل فرماتے تھے. تو لہذا نبی علیہ السلام پر جو جھوٹ لوگ باندھنے والے انہوں نے تو کوئی کمی نہیں چھوڑی. لازم بات ہے. ہمارے مومنوں کی اللہ پاک نے پہچان بیان فرمائی سورہ فرقان میں کہ مومن کا کام ہوتا ہے تحقیق کرنا. اللہ پاک نے فرمایا مومن وہ ہے والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا صما وعمیانا. میرے بندے اللہ پاک نے فرمایا وہ ہیں کہ جب کوئی انہیں میری آیتیں بھی آ کر سناتا ہے تو اس کے اوپر اندھوں اور بہروں کی طرح نہیں گرتے. مطلب غور و فکر لازمی ہے. یہ نہیں ہے کہ کسی نے کہہ دیا کہ نبی علیہ السلام یہ فرمایا بس مان لیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن میں دیکھو کیا ہے وہاں کیا ہے. ابھی کتنی ایسی چیزیں ہیں جہاں قرآن میں ان کو حلال کیا گیا ہے، ہمارے لیے وہ حدیثوں میں ان کو حرام کر دیا گیا ہے. قرآن میں آپ کے سامنے میں نے آیت پڑھی، وہ فرما دیا کہ ہر چیز جو بھی کھائے میں کسی چیز کو حرام نہیں پاتا بجزائن کے. ابھی اس کے باوجود بھی گدھے کا گوشت حرام کر دیا اور کتنے جانوروں کے گوشت ہمارے لیے حرام کر دیے گئے ہیں. کہاں سے کر دیے گئے بھائی؟ وہ بولتے ہیں جی خیبر والی حدیث. وہ خیبر والی حدیثیں اگر آپ پڑھیں تو اس میں حدیثوں میں اتنی حدیثیں آپ کو ملیں گی، ایسی حدیثیں ملیں گی جو یہ کہتی ہیں جی کہ خیبر والے دن جو نبی علیہ السلام نے گوشت اتروایا وہ گدھوں کا وہ اس وجہ سے تھا کیونکہ ابھی تک وہ مال غنیمت نہیں بٹا تھا. اور ایسی بھی حدیثیں ہیں جس طرح حضرت عبداللہ بن عباس ہے غالباً جو فرماتے ہیں کہ وہ اس حدیث کو بولتے ہیں کہ یہ حدیث ہی صحیح نہیں، یہ بالکل غلط ہے، جھوٹ ہے. اسی طرح ماشاءاللہ بہت ساری چیزیں ہیں. یہ چیزیں کیونکہ قرآن کے برعکس ہیں. یہ حدیث ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اللہ پاک نے کتاب نازل فرمائی، اللہ پاک نے اس میں جو حلال کیا وہ حلال، اس میں جو حرام کیا وہ حرام، اور جس کا ذکر کتاب میں نہیں وہ سب معاف. یہ حدیث ہے. اور یہ حدیث قرآن کے مطابق. پتہ نہیں اس حدیث کو کیوں نہیں پکڑتے. اب کتنی اور حدیثیں ہیں جس میں آپ کو ملے گا کہ انہوں نے جناب جنگلی وہ لکڑ بگا وہ کھایا. وہ جنگلی کتا ہوتا ہے، ایک جنگلی کتے ٹائپ کا جانور ہوتا ہے، وہ کھایا گیا. اسی طرح گو کھائی گئی ان کے دسترخوان پہ. نبی علیہ السلام نے نہیں کھائی لیکن یہ نبی علیہ السلام کے گھر میں کھائی گئی. انہوں نے کسی کو نہیں کہا کہ مت کھاؤ، وہ خود نہیں کھائی انہوں نے، کیونکہ انہوں نے فرمایا کہ یہ میرے علاقے کا جانور نہیں ہے، میں اس وجہ سے بس. یہ نہیں کہ اس کو انہوں نے کسی کو منع کیا کھانے سے. حضرت خالد بن ولید نے کھائی، وہاں کھایا. تو لہذا بہت ساری چیزیں ہیں جو ماشاءاللہ. تو یہاں وہ ان کو یہ حکم ہوا ان اللہ، بے شک اللہ ربی و ربکم،
وہ ہے رب ہمارا اور رب تمہارا، فَاعْبُدُوهُ پس اسی کی غلامی کرو۔ کتنی پیاری بات ہے، ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا رستہ۔ یہ دیکھ لیں سب سے سیدھا رستہ کون سا ہے؟ اللہ تو وہ رب ہے میرا بھی اور تمہارا بھی، غلامی اس کی کر لو، یہی ہے سیدھا رستہ، بس اور کوئی سیدھا رستہ نہیں۔ غلامی سے سر کشی کرو تو یہ مت سمجھو کہ تم سیدھے رستے کے اوپر ہو۔ اللہ پاک نے فرما دیا غلامی کیا ہے کہ اللہ پاک نے جو کہہ دیا کر ڈالو، یہ ہے غلام۔ اللہ پاک نے فرما دیا تفرقہ مت کرو، اور تم تو فرقہ کر کے بیٹھے ہو اور خود کو اپنے آپ کو عالم سمجھ رہے ہو، یا لوگوں کو اپنے پیچھے لگایا ہو اور سمجھ لو کہ 10 میرے پاس زیادہ بندے ہیں جو آ کر میری بات سن لیتے ہیں تو میں بڑا عالم ہوں۔ اگر آپ اس اللہ کے حکم کے اوپر نہیں ہو تو آپ اللہ کی غلامی کے اوپر نہیں ہو بھائی، کوئی بھی ہے جو، چاہے میں ہوں چاہے کوئی۔ تو لہٰذا اللہ پاک کی غلامی اختیار کی جائے۔ غلامی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مالک کے حکم کو جوں کا توں بجا لانا۔ تو فرمایا فَلَمَّا أَحْسَى عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ، تو جب محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے کفر، قال فرمایا من انصاری الی اللہ، فرمایا کون ہے جو اللہ کی طرف سے مدد کرے، کون ہے جو اللہ کی طرف کا مددگار ہو۔ قال الحواریون، کہنے لگے حواریون، نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مددگار۔ یہ دیکھیں وہ انصار اللہ بنے، اللہ پاک نے قرآن میں ان کا نام ہی، جہاں بھی عیسائیوں کا نام آتا ہے وہ انصار کے، اللہ پاک نے بے شک وہ چاہے وہ غلط ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، وہ تو غلط ہوگی، لیکن وہ انصار ان کا نام اللہ پاک نے رکھ دیا۔ تو الحمدللہ وہ کہنے لگے آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، واشہد بأننا مسلمین، اور گواہ رہیے آپ کہ ہم ہیں مسلمان۔ یہاں بھی لفظ کیا آ گیا؟ مسلمان۔ یہ لفظوں کی ہیرا پھیری ہوتی ہے۔ مسلمان لفظ کا مطلب فرما بردار ہے۔ فرما بردار اگر آپ اس کا کوئی بھی ترجمہ کریں، فرما بردار تو فرما بردار ہے۔ اگر آپ کسی مثال کے طور کے اوپر کسی کرسچن کے پاس چلے جائیں تو آپ اس سے پوچھیں بھائی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے فرما بردار تھے کہ نہیں، وہ بولیں گے ہاں۔ آپ اس سے پوچھیں آپ اللہ کے فرما بردار ہیں کہ نہیں، وہ بولے گا ہاں۔ ابھی اسی لفظ کو آپ عربی میں کہو ہاں بھائی آپ مسلمان ہو کہ نہیں، وہ بولے گا نہیں۔ بس یہ صرف لفظوں کی ہیرا پھیری ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہی، بات کہنے میں کچھ بھی نہیں، صرف سمجھنے کی بات ہے۔ تو لہذا اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو لفظوں کی وجہ سے بندے کی سمجھ میں نہیں آتی۔ ہمارا مقصد اس قرآن کا ترجمے کا یہی تھا کہ اس میں خاص طور پورے قرآن کا تو الحمدللہ ہم کوشش تو ہماری یہی ہے کہ ہم ترجمہ کریں، لیکن ہمارا وہ ترجمہ مکمل جتنا بھی ہو سکتا ہے یہ اللہ جانتا ہے، لیکن ہماری جو کوشش ہے جو ایسے الفاظ ہیں خاص طور کے اوپر جن کو توڑ موڑ کر پیش کیا گیا ہے یا بیان اس کا ترجمہ بدلا گیا ہے، اس کا اوریجنل ترجمہ جو اصل چیز ہے وہ بیان ہو، تاکہ حقیقت پتہ لگے کہ یار اس کا مقصد کیا ہے۔ تو اس سے کافی غلط فہمیاں تاکہ ختم ہو سکیں، اور الحمدللہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے کامیاب فرمانے والا۔ تو یہ تو ان کا بات ہوگی۔ یہاں آگے پھر انہوں نے دعا کی، ربنا آمنا بما انزلت، اے رب ہمارے ہم ایمان لائے اس پر جو تو نے ہم پر نازل کیا، واتبعنا الرسول، اور ہم نے اتباع کی رسول تیرے کی، یعنی کہ ہم رسول کی اتباع کی، فاکتبنا مع الشاہدین، پس لکھ لے ہمیں گواہوں۔ یہ اچھی بات ہے، اچھی دعا ہے یہ جو انہوں نے کی اپنے ایمان کے اظہار میں۔ تو اللہ پاک سے یہ یعنی کہ انہوں نے التجا فرمائی، تو اللہ پاک نے فرمایا وَمَكَرُوا، پس چال چلی انہوں نے، وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی تدبیر فرمائی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا۔ ان کی چالیں ہمارے اللہ کی تدبیر ہے، کدھر پہنچ سکتی ہیں اس تک، یہ اللہ پاک کا کرم ہے۔ تو اللہ پاک اپنے بندوں کو بچانے کے لیے ایسے لوگوں سے پھر تدبیریں فرماتا ہے جو اللہ کے بندوں کے خلاف چالیں چلتے ہیں۔ تو لہذا اللہ پاک نے ان کے لیے وہ تدبیر فرمائی۔ تو فرمایا اذ قال اللہ، جب فرمایا اللہ پاک نے، یا عیسیٰ انی متوفیک، اے عیسیٰ میں تم کو لٹاؤں گا، ورافعک، اور تجھے اٹھاؤں گا، الیہ اپنی طرف، ومطہرک، اور پاک کروں گا تجھے، من الذین کفروا، جو کافر ہیں۔ یہاں اللہ پاک نے ان کو فرمایا کہ وہ ان کو لٹائیں گے اور ان کو اٹھائیں گے۔
تو یہ اللہ پاک نے دوسری جگہ بیان فرمایا کہ انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا، یعنی کہ جو ان کی پکڑ میں آیا ہے، یہاں اللہ پاک نے گواہی دے دی کہ انہوں نے قتل نہیں کیا۔ تو رات میں بائبل میں اس طرح آتا ہے کہ انہوں نے اس کو مارا، پھر وہ بعد میں زندہ ہوئے اور پھر وہ تیسرے دن وہاں سے اوپر چلے گئے، یہ جو ہے بائبل میں آتا ہے۔ لیکن قرآن میں اللہ پاک نے فرما دیا کہ انہوں نے اس کو قتل ہی نہیں کیا، وہ پکڑا ہی نہیں، وہ ان کو متشابہ بندہ محسوس ہوا۔ تو یہ اس بارے میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں، تحقیقی پہلو میں اگر جائیں آپ تو وہاں آپ کو ایسی ایسی چیزیں ملتی ہیں، جس طرح کوئی فوجی تھے جو فوجیوں میں سے ایک کی شکل اس طرح ہوگی۔ اسی طرح ایک اور جگہ اس طرح کی مثال ہے کہ جودا کوئی بندہ تھا جس نے مطلب وہ ان کے حواریوں میں سے جس نے وہ ان کی وہ پولیس کو انفارمیشن دی، تو وہ اس بندے کا چہرہ اللہ پاک نے اس کی طرح کر دیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ تو لہٰذا کچھ بھی جو بھی عمل ہو، اللہ پاک نے یعنی کہ ان کو نہیں پکڑنے دیا، وہاں جو بھی پکڑا گیا وہ دوسرا بندہ تھا، وہ یہ نہیں تھے۔ یہ قرآن پاک اس کی گواہی دے رہا ہے الحمدللہ۔ اس کے بعد فرمایا وَجَائِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور بناؤں گا جو اتباع کریں گے آپ کی اوپر ان کے جو کافر ہیں قیامت کے دن تک۔ ابھی یہ بات جو ہے یہ بڑی اہم بات بھی ہے، سوچنے کی بات ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے والا کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو فرمایا، جو بندہ ان کے اوپر چلا وہ اتباع میں آ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قرآن کی آگے آیت میں آئے گا سورت میں فرمایا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ یہ خوشخبری، یہ بات جو انہوں نے کہی، یہ قرآن میں الحمدللہ اللہ پاک نے ہم کو بیان فرمائی، اور یہی بات انجیل میں اس طرح ہے، اس طرح نہیں بلکہ بہت دفعہ حضرت محمد علیہ السلام کی انہوں نے خوشخبری سنائی اور یہ کہا کہ جب تک میں نہیں جاؤں گا وہ نہیں آئے گا، اللہ کا بندے کا بیٹا جب تک میں نہیں جاؤں گا وہ نہیں آئے گا۔ بندے کے بیٹے کے بارے میں بہت ساری باتیں کہی انہوں نے۔ تو ماشاءاللہ اگر اس کو صحیح طریقے سے آپ غور سے پڑھیں تو آپ کو نبی علیہ السلام کی بہت ساری بشارت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمائی اور ان کو تاکید کی کہ ان کی بات سننی اور ان کے اوپر مطلب ماننا۔ تو لازمی بات ہے جو بھی بندہ ان کی اتباع پہ آ گیا، جس کو پتہ چل گیا نبی علیہ السلام آ گئے اور اس نے ان کو مان لیا، تو وہ تو ماشاءاللہ ان کا دگنا اجر۔ قرآن میں آتی ہے یہ بات ایسے لوگوں کی، اللہ پاک فرماتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہم پہلے سے مسلمان تھے، جب ان کے پاس یعنی کہ اللہ پاک کی آیتیں آتی ہیں تو وہ صرف مانتے ہیں ان کو اور وہ بولتے ہیں ہم تو پہلے سے ہی فرما بردار تھے۔ تو ایسے لوگوں کی مثالیں الحمدللہ قرآن پاک میں بیان ہیں، کوئی شک نہیں۔ تو یہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے جو یعنی کہ جن کو اللہ پاک نے ہدایت دی، اور یہی وہ بندے ہیں لازمی بات ہے جو ان کے ہدایت کے جنہوں نے ان کی پیروی کی۔ تو فرمایا الیہ مرجعکم، میری طرف ہی لوٹ کر آؤ گے تم سب، فاحکموا بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر فیصلہ کر دوں گا بیچ تمہارے ان چیزوں کا جن میں تم تھے اختلافات کرتے۔ تو جو تمہارے اختلافات تھے وہ فیصلہ کس دن ہوئے گا؟ قیامت کے دن۔ یہاں پھر بات کس دن آگئی فیصلے کی؟ قیامت کے دن۔ قرآن میں انشاءاللہ جہاں بھی آپ کو دیکھیں گے فیصلے کا دن وہ ہے جس کو فیصلے کا دن کہا گیا ہے، یوم الدین، فیصلے کا دن۔ وہ دین جو ہے قانون حاکمیت کا دن ہوگا، وہ اس دن حاکمیت ہوگی، اس دن فیصلے ہوں گے، اس دن سزا ملے گی، جزا ملے گی۔ فیصلے سے پہلے تھوڑے کسی کو سزا جزا مل جاتی ہے۔ تو یہ بات ہے قرآن پاک میں جس جگہ بھی آپ دیکھیں گے یہی اسلوب ہے قرآن پاک کا الحمدللہ۔ تو فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، پس جو ہے کافر جو ہوئے یعنی کہ ابھی جو فیصلہ ہو گیا ان میں سے جو کافر ہو گیا ابھی، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، تو ان کے لیے ہوگا عذاب شدید سخت، فی الدنیا والآخرۃ، دنیا اور آخرت میں، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور کوئی نہیں ہوگا ان کا مددگار۔ یہ تو ہوگے وہ جو کافر ہوگے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل نیک کیے، ہر بات عمل نیک کے ساتھ ہے، یہ ذہن میں رکھیں آپ۔
فیوفیہم اجورہم، یہاں پھر وفی کا وقت آیا، پیچھے توفا آیا تھا، متوفی کا جو عیسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا تھا، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ، یہاں بھی پھر لفظ جو ہے فیوفیہم اجورہم، تو یہ کیا مطلب ہو گیا؟ توفا کا مطلب ہوتا ہے لٹانا، پورا پورا دینا، تو ان کو اللہ پاک نے فرمایا پورا پورا ان کی اجرت ان کو دی جائے گی، جو انہوں نے کیا ہوگا اس کا پورا اجر دیا جائے گا۔ واللہ لا یحب الظالمین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پسند نہیں فرماتا ظالموں کو، ابھی جو ظالم ہے اللہ پاک ان کو پسند نہیں فرماتا۔ یہاں ان دونوں آیتوں میں اللہ پاک نے واضح کر دیا کون جائے گا جنت میں، کون جائے گا جہنم میں۔ اس کے بعد اگر کوئی بندہ اپنی سوچ کے اوپر خود کو جنتی سمجھ جائے یا خود کو جہنمی بنا بیٹھے تو وہ اپنی سوچ ہے اس کی۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں الحمدللہ بے شمار جگہ بیان فرما دیا بڑی واضحات کے ساتھ کون بندے جائے ہیں، وہ جو جائیں گے جنت میں، کون بندے ہیں وہ جو جائیں گے جہنم میں۔ لہٰذا وہی جائے گا جنت میں جسے اللہ پاک نے فرمایا، اور وہی جائے گا جہنم میں جسے اللہ پاک نے فرمایا۔ خود خیالی سے کچھ نہیں بنے گا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، لہٰذا عمل وہ جو قرآن کے مطابق ہے، جو اللہ پاک کے حکم کے مطابق۔ تو فرمایا ذالک نتلوہ علیک من آیات و ذکر الحکیم، یہ ہیں جو پڑھتے ہیں ہم آپ کے اوپر نشانیاں اللہ کی، یعنی کہ یہ آیتیں اللہ کی، و ذکر اور یاد دہانی، حکیم ہے حکمت والی یاد دہانی، یعنی کہ بہت یاد دہانی کی باتیں ہیں، بڑی پیاری پیاری باتیں ہیں، اس میں حکمت کی باتیں ہیں ماشاءاللہ۔ کوئی بڑے سے بڑا بندہ بھی جب وہ اس کو پڑھتا ہے تو اس کی روح ایک دفعہ کانپ اٹھتی ہے۔ یہ ایسا معجزہ ہے اللہ پاک کا، یہ اللہ پاک کا معجزہ ہے کہ جب کوئی بندہ بھی حقیقت پسند بندہ جب اس کو پڑھتا ہے تو اس کا روح، اس کا دماغ، اس کا یعنی کہ روح کہے کہ میں نے اس کا نفس، اس کا دماغ خود اس کے اندر سے گواہی دیتا کہ بھائی مان، یہ نارمل کلام نہیں، یہ رب کا کلام ہے۔ تو یہ ہے اس کلام، کیونکہ یہ خود بذات خود میں یہ معجزہ ہے الحمدللہ۔ تو فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثل ایسے ہی ہے جیسے آدم علیہ السلام کی۔ وہ آدم علیہ السلام کی مثل کیوں؟ فرمایا خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، انہوں نے اس کو بنایا تھا مٹی سے، یعنی کہ آدم علیہ السلام کو بنایا تھا مٹی سے، پھر فرمایا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ تو اسی طرح اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا فرمایا؟ فرمایا ہو جا، وہ ہو گیا۔ یہ وہ مثل ہی آگے نا، وہ کن کی مثل میں آگے وہ بھی، یعنی کہ ایک جیسی بات ہوگی، ان کو بھی کہہ دیا، کہنے سے ہو گئے۔ یہ وہ تو ان کو مٹی سے بنایا تھا پتلے کے، یہ تو بعد میں بنایا گیا، لیکن وہ الحمدللہ پیٹ میں تو آگے ان کے۔ تو یہ کن کا یہ الحمدللہ یہ کن میں یکسانیت آ گئی ان کی۔ الحق من ربک، یہ ہے حق تمہارے رب کی طرف سے، فلا تکم من الممترین، بس تم مت کرنا شک کرنے والوں، یعنی کہ یہ حق ہے جو آ چکا آپ کے رب کی طرف سے، ابھی اس میں شک مت کیجئے، ابھی اس کے بعد کیا شک کی بات ہے۔ جب آپ الحمدللہ، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ اگر تورات انجیل کی بک اٹھائیں، میتھوے ان کی پہلی بک آتی ہے، میتھوے جو انہوں نے رکھی ہوئی ہے۔ ویسے تو ان کی بکیں میں نے بیان کیا ہے کہ وہ واتیکانوں نے بہت ساری بکیں جو دیے ہی نہیں رہے لوگوں کو پڑھنے کے لیے، لیکن جو یہاں جو آتی ہے اس میں پہلی بک آتی ہے میتھوے۔ تو میتھوے بک کی فرسٹ پیج کے فرسٹ ورس میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ بک عیسیٰ علیہ السلام کی، یعنی کہ عیسیٰ مسیح کی ہسٹری پہ ہے، جو بیٹے تھے داؤد علیہ السلام کے اور ابراہیم علیہ السلام کے۔ ابھی انہوں نے خود اپنی بک میں لکھا ہوا ہے، پھر انہوں نے اسی بک کی میتھوے کی 5 نمبر ورس کے بعد آتی ہے بات کہ جو پہلی دفعہ ان کو شیطان جو تھا اس نے ان کو بولا کہ تو خدا کا بیٹا ہے، وہ شیطان نے بولا۔ اسی طرح پھر جا کر ان کی بک ہے لوکا، اس میں جا کر آتی ہے کہ ایک دفعہ اس طرح ہوا، بندے کھڑے تھے، اوپر سے آواز آئی، وہ کہہ رہے تھے کہ تم اللہ کے بیٹے، آواز آئی خالی، کسی نے یہ نہیں کہا کہ رب نے کہا، وہ خود بھی نہیں کہہ رہے کہ رب نے کہا، وہاں لکھا کہ اوپر سے آواز آئی۔ تو شیطان تو کہیں بھی جا سکتا ہے،
اللہ پاک نے اپنی کلام جہاں بھیج دیے یہ قرآن پاک، تو یہاں اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ اللہ پاک کا بیٹا کہاں سے ہے؟ اللہ پاک کا بیٹا نہیں ہے۔ اللہ پاک کا بیٹا کہاں سے ہو؟ اس کی تو بیوی نہیں۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کی تو کوئی نہ اس کا نہ وہ کسی سے ہے نہ جنا، نہ وہ کسی سے، نہ کوئی اس سے جنا ہے۔ یہ تو اللہ پاک کی صفت ہے۔ تو اللہ پاک کی کسوٹی اللہ پاک نے بیان فرمائی، جس طرح سورہ اخلاص میں آتی ہے۔ تو ماشاءاللہ اللہ پاک جیسا تو کوئی بھی نہیں، وہ تو ایک ہے تنہا۔ تو یہ لادی سی بات ہے کہ اللہ پاک نے پہلے آدم علیہ السلام کو بنا دیا ایک مٹی سے، بغیر کسی ماں کے، بغیر کسی باپ کے بنا دیا نا بھائی۔ اچھا ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بنا دیا، تو بنا دیا مان لو بس، اچھا بنا دیا۔ اس کے بعد مائی ہوا کو، جو تورات میں بات آتی ہے کہ ان کی پسلی سے پیدا کیا، یہ ابھی تورات میں بات آتی، تو الحمدللہ قرآن میں بھی یہ آتا ہے کہ پھر ان سے جوڑا بنایا۔ قرآن میں بھی یہ بات اس طرح ملتی جلتی آتی ہے تھوڑی بہت۔ تو یعنی کہ پہلے آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر ان سے ان کا جوڑا بنایا، پھر ان سے بسا دیے زمین و آسمان میں بہت سارے مرد اور عورتیں۔ تو یہ اللہ پاک کا بیان ہے قرآن میں بھی الحمدللہ۔ تو اس طرح یہ چیز ملتی ہے جو تورات میں بات آ رہی ہے۔ تو اگر اللہ پاک نے الحمدللہ، بے شک اللہ پاک نے بنا دیا آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے، پھر عورت کو ان میں سے پیدا کر دیا، تو اس اللہ کے لیے کیا مشکل ہے بھائی ایک بندے کو بغیر باپ کے پیدا کر دینا؟ تو کوئی مشکل والی بات ہی نہیں۔ پھر وہ خود، اچھا یہ لوگ جو اکثریت ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو حقیقت سے یعنی کہ بہت ناآشنا سے ہیں، ان کو بالکل پتہ نہیں ہوتا، وہ بس سنی آ رہے ہوتے ہیں، جس طرح ان کے پوپ وہ کہہ رہے ہیں بس وہ وہی سنے آ رہے ہیں۔ کئیوں کو تو بالکل پتہ، کئی تو ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں زندگی میں جو کہتے ہیں کہ جی عیسیٰ علیہ السلام، وہ معاذ اللہ، ان کو جب ان کو کہا جائے تو ہاں بولتے ہیں ہاں واقع وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ خدا، کیونکہ اللہ پاک نے الحمدللہ عیسیٰ علیہ السلام نے اسی نئی جو انجیل ہے اس میں فرمایا، ایک بندے نے ان کو کہا کہ آپ بہت اچھے ہو، انہوں نے کہا تم کیوں مجھے اچھا کہہ رہے ہو؟ کوئی اچھا نہیں سوائے اللہ کے۔ تو یہ ان کے سوائے ایک اللہ کے، وہاں بھی بیان ہے سوائے ایک اللہ کے۔ اسی طرح وہاں ہر جگہ بیان ہے، قرآن میں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ آپ ان کو اس کی طرف کی بلاؤ جو ہم میں، اور آؤ اس بات کی طرف جو ہم میں اور تم میں یکساں مانی جاتی ہے، یہ کہ اِنَّا نَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ، کہ ہم سب عبادت کریں ایک اللہ کی۔ تو اللہ ایک، یہ بات ان میں مانی جاتی ہے۔ پھر اس کے باوجود بھی وہ عقیدہ رکھنے والے، ایسے عقیدہ رکھنے والے ہیں جو تین کا ایک مانتے ہیں۔ یہ اکثریت جو ماتھا اور دونوں کاندھوں کو ٹچ کرتے ہیں، یہ اکثریت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو یہ تین ہیں، ان تینوں میں جو تینوں ہیں وہ ایک ہیں، یا اس طرح کا مطلب ان کا عقیدہ ہے، یہ تینوں جو ہے وہ ایک ہیں، تو تین میں سے کا ایک، اس طرح کا ان کا عقیدہ۔ تو یہ عقیدے یعنی کہ ان لوگوں کے گڑے ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حقیقت سے جو بہت لوگ جو ہے نا آشنا ہیں، حقیقت وہ ہے جو اللہ پاک نے یہاں بیان فرما دی، اور اللہ پاک نے فرما دیا کہ آپ جو ہے شک کرنے والوں میں بالکل مت ہو۔ تو فرمایا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اگر پھر بھی یہ آپ سے حجت بازی کریں اس میں، بعد اس کے کہ آپ کے پاس آ چکا ہے علم، یعنی کہ آپ کے پاس علم آنے کے بعد باوجود بھی آپ سے بحث تصبرے وغیرہ کریں، تو فقل، تو کہہ دیجئے تعالوا ندعو ابناءنا، آؤ پکارتے ہیں ہم اپنے بیٹوں کو، و ابناءکم، اور تمہارے بیٹوں کو، و نساءنا، اور اپنی عورتوں کو، و نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو، و انفسنا، اور ہم خود بھی آتے ہیں، و انفسکم، اور تم خود بھی آؤ۔ اس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، ہم خود بھی آتے ہیں یا ہم اپنے سب کو بلا لیتے ہیں، تم اپنے سب کو بلا لو۔ ثم، اس کے بعد نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، خوب گہرائی سے بد دعا کریں اور لعنت بھیجیں
اس پر جو اللہ کی اس پر جو ہیں جھوٹے، یعنی کہ جو ہم میں سے جھوٹے ہیں پھر اس کے اوپر ہم لعنت بھیجے. ان ھذا لہو القصاص الحق، یہ ہے وہ جو واقعہ ہے سچا. وما من الہ الا اللہ، اور نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے. یعنی کہ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے، کوئی الہ نہیں سوائے اس کے لیے کوئی نہ مشکل ہے نہ کوئی پریشانی ہے کچھ اس طرح کے عمل بنا دینا، انسان کو بنا دینا، یا پتھر سے انسان کو نکال دینا، یا بغیر پتھر کے انسان کو نکال دینا. اس کے لیے کیا ہے؟ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ تو مالک کے کل ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ پھر جائیں، ان اللہ علیم بالمفسدین، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے مفسدوں کو، یعنی کہ وہ پھر فساد کی جڑ سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، ان کو پتہ چل گیا حق، وہ پھر صرف خود فسادی ہیں جو حق کو نہیں مانے. فسادی کون ہوتا ہے؟ فسادی وہی ہوتا ہے جب حق اس کے سامنے آ جائے وہ نہیں مانے. یہ تو فساد ہے نا سرعام، وہ حق آ گیا پھر بھی نہیں مان رہا ہے، تو یہی ہے فساد، یہ فساد کر رہا ہے پھر. تو لہٰذا اگر وہ پھر جائیں تو اس کا مطلب ہے وہ فسادی ہیں. تو لہٰذا اللہ پاک نے یہاں کلیئر فرما دیا. انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آج ہمارا اختتام سورہ آل عمران کی آیت نمبر 63 پہ ہوا ہے. انشاءاللہ یہاں سے آگے شروعات ہوگی. الحمدللہ رب العالمین.